100 بار عمرہ کرنے اور کافروں کے ساتھ 100 سال لگاتار جنگ کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا جو شخص یہ خاص درود پاک 9 اور 10 محرم کو پڑھے گا۔ ناظرین کرام، قیامت تک اس گھر سے رزق اور دولت ختم نہیں ہوتی جس گھر میں 9 اور 10 محرم وضو بے وضو چلتے پھرتے یہ ایک درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سا درود پاک ہے کہ جسے 9 اور 10 محرم پڑھنے سے بے تحاشا برکتیں ملتی ہیں، بے تحاشا رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل ہوتی ہیں۔ یہ درود پاک اتنا طاقتور اور عظمت والا ہے کہ آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون، خوشیاں ہی خوشیاں اور مال و دولت کی بھرمار ہو جائے گی۔ جان لیجئے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس درود پاک کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی بھی زندگی بھر اس کے گھر میں رزق کی کمی نہیں آتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ ساتھ ہر روز نئے نئے رزق کے وسائل ملتے ہیں۔ 9 اور 10 محرم الحرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کے حوالے سے خاص الخاص ایام ہیں، اور ان ایام میں وضو بے وضو چلتے پھرتے یہ درود پاک لازمی پڑھ لینا۔ یہ درود پاک پڑھنے والے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کی آل پاک اور تمام مومنین اور مومنات سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، خواہ وہ اس دنیا میں موجود ہوں یا پھر عالم برزخ میں انتقال کر چکے ہوں۔ یہی نہیں بلکہ اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اب تک موجود تمام مومنین مومنات، مسلمین اور مسلمات کی تعداد کے برابر نیکیاں حاصل ہو جاتی ہیں۔ یہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب بنتا ہے، اس کے گھر پر زمین سے آسمان تک نور کی برسات ہوتی ہے۔ وہ عظیم اور بابرکت درود پاک یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ ناظرین کرام، 9 اور 10 محرم الحرام وضو اور بے وضو چلتے پھرتے یہ درود پاک پڑھنا فرض عبادتوں کے بعد تمام عبادات سے افضل ہے۔ یہ 2 ایام ہیں، جو شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اسے 1,00,000 بار عمرہ کی سعادت حاصل کرنے سے بھی زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اگر وہ جہاد کے لیے جائے اور کئی سال تک کافروں سے لڑتا رہے اور جیت کر واپس آئے تو اس سے بھی زیادہ ثواب اس درود پاک کو ان 2 دنوں میں کثرت سے پڑھنے پر ایک مسلمان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ سرکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں۔ میں نے انتظار کیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ بہت لمبا کیا، اور کافی دیر کے بعد جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس قدر طویل سجدہ کیوں کیا؟ جب وجہ دریافت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے، انہوں نے اللہ کا سلام دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کا کوئی بھی شخص یہ درود شریف پڑھتا ہے تو میں یعنی جبرائیل علیہ السلام اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ آپ کی امت کا کوئی شخص جب آپ کو سلام بھیجتا ہے تو میں یعنی جبرائیل علیہ السلام اسے سلام کہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، غور کیجئے کہ وہ جبرائیل امین جو نبیوں اور پیغمبروں کے پاس اللہ عز و جل کا پیغام لاتے تھے،
اور فرشتوں میں سب سے بلند مرتبہ رکھتے ہیں تو وہ خود اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور اس شخص پر سلامتی بھیجیں، تو سوچئے کہ جس کی مغفرت کی دعا جبرائیل علیہ السلام کرے تو کیا جبرائیل علیہ السلام کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کوئی شرابی شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے تو جبرائیل امین اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس شخص کی شراب نوشی کی عادت چھڑوا دے اور اسے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی زانی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے گا تو جبرائیل علیہ السلام اس کے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس زانی شخص کو زنا سے بچا لے اور اس کے سابقہ گناہوں پر اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ اگر کوئی گناہ گار، خطا کار اور سیاہ کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود بھیجے گا تو جبرائیل علیہ السلام خود اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس بندے کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر جمعہ کے روز مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف بھیجے گا تو قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا چہرہ نور سے روشن ہوگا اور لوگ اسے دیکھ کر کہیں گے کہ اس نے ایسا کون سا عمل کیا تھا۔ بحوالہ شعب الایمان، کنز الایمان اور جامع الاحادیث للسیوطی۔ نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر روز دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے گا تب تک نہیں مرے گا جب تک فرشتوں سے جنت کی بشارت نہیں پا لیتا، یعنی اس کے مرنے سے پہلے پہلے فرشتے اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیں گے۔ بحوالہ کنز الایمان اور جامع الاحادیث للسیوطی۔ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اپنی غربت اور بے بسی کا تذکرہ کرنے لگا، کہنے لگا اے حضرت غربت نے بے بس کر دیا ہے، اب اور برداشت نہیں کر سکتا، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے میری غربت، تنگی، افلاس دور ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، صبح و شام یہ درود پاک پڑھا کرو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، ایک کلہاڑی اور ایک رسی لی، صبح کو گھر سے روانہ ہوتے وقت درود پڑھتا ہوا گھر سے نکلتا، جنگل میں لکڑیاں کاٹتا، رسی میں باندھتا اور شام کو یہی درود پاک پڑھتے ہوئے وہ لکڑیاں فروخت کرتا۔ اللہ نے اس کام میں اتنی برکت دی کہ وہ شخص جو ایک ایک پائی کا محتاج تھا مالدار ہونے لگا اور کچھ ہی عرصے میں وہ اس قدر خوشحال ہو گیا کہ لوگ اس پر رشک کرنے لگے۔ لوگ پوچھنے لگے کہ بتا ایسا کون سا عمل ہے جس نے تجھے غنی کر دیا؟ تو کہتا کہ ایک ہی عمل ہے اور یہ درود پاک مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا فرمایا ہے اور میں صبح و شام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس درود و سلام کے نذرانے بھیجتا ہوں۔ ہر روز جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس میں اللہ کی خوب خیر و برکت شامل حال ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سلام کا جواب دیا جاتا ہے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ حضرت محمد ابن عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میرے وصال کے بعد جو شخص بھی تم میں سے مجھ پر سلام بھیجے گا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فلاں شخص کا بیٹا فلاں ہے اور آپ پر سلام بھیجتا ہے، تو میں جواب میں کہتا ہوں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اس بھیجنے والے پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔ اس درود شریف کو کثرت سے پڑھنے سے پڑھنے والے کی تمام پریشانیاں ٹل جاتی ہیں، قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا،
اگر مجلس میں یہ درود شریف پڑھا جائے تو وہ مجلس با برکت ہو جاتی ہے۔ جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس انسان کی تعریف فرماتا ہے۔ اس درود شریف کو پڑھنے والے شخص کی عمر اور اس کے عمل اور رزق میں برکت آتی ہے۔ اس درود شریف کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کی آل پاک سے اور تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ درود شریف پڑھنے سے دل کو تر و تازگی اور زندگی ملتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ جو لوگ مالی مشکلات میں، مالی پریشانیوں میں، تنگ دستیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے لیے درود پاک ایک بہترین علاج ہے۔ اس درود پاک کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے قریب آ جاتی ہے اور انسان کی ساری مشکلات، ساری کی ساری پریشانیاں پلک جھپکتے ہی حل ہو جاتی ہیں۔ جان لیجئے کہ جو بھی شخص فجر کی نماز کے بعد اس درود پاک کو پڑھ لیتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نظر رحمت ہوتی ہے، اس کی زندگی میں سکون ہی سکون آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے ہر مشکل ترین وقت کو ختم کر دیتا ہے۔ جو لوگ بے پناہ رزق اور دولت چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے حالات فوراً بدل جائیں، بے تحاشا مال و دولت نصیب ہو، بے تحاشا رزق چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ درود پاک بے حد مفید ہے۔ حضرت ابو العباس احد بن منصور رحمہ اللہ کا جب انتقال ہوا تو اہل شیراز میں سے ایک بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع مسجد میں کھڑے ہیں اور ان پر ایک خوبصورت جوڑا اور سر پر تاج ہے جو جواہر اور موتیوں سے لدا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والے بزرگ نے کہا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے اور میری بڑی عزت کی ہے اور تاج عطا فرمایا، اور یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت درود کی وجہ سے ہے۔ افغانستان میں قندھار شہر کی جامع مسجد میں حضور کا خرقہ شریف محفوظ ہے۔ جو قندھار سے ہو کر آئے ہیں انہوں نے زیارت کی ہوگی، اب بھی یہ موجود ہے اور لاکھوں عشاق اس کی زیارت کرتے ہیں۔ ہر سال 12 ربیع الاول کو جب پیٹی میں یہ مقدس امانت محفوظ ہے، اس کو مسجد کے پیشے امام صاحب نکالتے ہیں اور بادشاہ اس دن قندھار میں ہوتا ہے اور متبرک پیٹی آگے آگے پیچھے بادشاہ اور عام پبلک درود شریف پڑھتے شہر بھر میں پھر کے واپس جامع مسجد میں آتے ہیں اور اس دوران ہر ایک درود شریف پڑھتا رہتا ہے۔ 40 برس سے حکمران ظاہر شاہ نے کبھی ناغہ نہیں کیا۔ جس برس ان کو اقتدار سے علیحدہ ہونا پڑا، اس برس وہ گھر والوں کے منع کرنے کے باوجود اٹلی روانہ ہو گئے۔ خاص آدمیوں نے بھی انہیں مشورہ دیا کہ 12 ربیع الاول آنے والی ہے، میلاد شریف کی یہ سعادت حاصل کر کے چلے جائیے گا، مگر یورپ کے شوق نے ان پر اتنا غلبہ کیا کہ وہ چلے گئے اور کہا کہ ایک مرتبہ اس تقریب میں شامل نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ بس پھر 12 ربیع الاول کا مبارک دن آیا، تقریب بھی ہوئی مگر بادشاہ غیر حاضر تھا۔ ظاہر شاہ اس طرح درود پڑھ سکے اور نہ ہی خرقہ مبارک کی زیارت کر سکے۔ چند دنوں کے بعد جب ظاہر شاہ ابھی اٹلی میں ہی تھا کہ اس کے حقیقی چچا سردار داؤد، جس پر اس کے بڑے احسانات تھے اور جس کو اس نے خود وزیر اعظم بنایا تھا، انہوں نے ظاہر شاہ کی پگڑی اتار دی اور خود حکومت پر قبضہ کر لیا اور ظاہر شاہ اٹلی سے واپس نہ آ سکا۔ اللہ کی شان درود شریف نہ پڑھنے کی وجہ سے بادشاہی جاتی رہی اور وہ بھی با اعتماد چچا کے ہاتھوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ کو بہت خوش پایا۔ میں نے اس مسرت کی وجہ پوچھی تو فرمایا، میں آج رات خواب میں ہادی سبل ختم الرسل مولا کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو آپ نے مجھے ٹھنڈا پانی عطا فرمایا، میں نے سیراب ہو کر پیا، جس کی سیرابی اور خنکی ابھی تک محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کرم کس وجہ سے ہوا تو فرمایا درود شریف سے۔
اتنا سننا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو موتی کی لڑیوں کی طرح بہہ نکلے۔ حضرت علامہ احمد کستلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اس قدر سخت بیمار ہو گیا کہ طبیب علاج سے عاجز آ گئے اور کئی سال مسلسل بیمار رہا۔ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی اور درود شریف پڑھنے لگا۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے مجھ پر غنودگی یعنی نیند طاری ہو گئی تو میں نے سرکار مدینہ سرور سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے مجھے ایک کاغذ دیا جس پر لکھا تھا، یہ دوا کا نسخہ احمد کستلانی کے لیے ہے۔ اتنا سننا تھا کہ میں اچانک بیدار ہو گیا تو لا علاج مرض سے شفا پا چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور جب کبھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو خوشی سے پھولا نہیں سماتا۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد دعا اور ذکر کا بہت ہی خاص وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے بے حد قریب ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے تحاشا رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو شخص اس وقت اس درود پاک کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے رزق میں بے شمار برکتیں ڈال دیتا ہے۔ جان لیجئے کہ ہر روز فجر کے وقت بھی اس درود پاک کو ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن 9 اور 10 محرم کے 2 ایام نہایت ہی فضیلت اور احترام کے ایام ہیں، اور یہ ایام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک سے خاص طور پر مخصوص ہیں، کیونکہ ان 2 دنوں میں حضرت امام حسین اور ان کے اہل خانہ کے مرد حضرات کو بے دردی سے شہید کیا گیا تھا۔ ان 2 ایام میں اس درود پاک کو پڑھنے سے دل کی سکونیت اور روح کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور برکت آپ کے رزق میں شامل ہو جاتی ہے۔ آپ کی زندگی میں خوشی، سکون اور کامیابی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جان لیجئے کہ جو بھی شخص اس درود پاک کو 9 اور 10 محرم کو وضو بے وضو چلتے پھرتے کثرت سے پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے رزق میں بے تحاشا برکتیں ڈال دیتا ہے۔ اس کو کبھی بھی کوئی پریشانی اور مشکلات نہیں آئیں گی، اس کے رزق میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ جان لیجئے کہ وہ درود پاک درود ابراہیمی ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھنے کی تلقین فرمائی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ یہ وہی درود پاک ہے جو کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ جان لیجئے کہ درود ابراہیمی ایک خاص درود پاک ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر بھیجا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پاک پر بھی بھیجا جاتا ہے۔ یہ درود اس قدر فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے کہ اسے نماز میں شامل کیا گیا ہے، اور اس کے بغیر کسی مسلمان کی نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا 9 اور 10 محرم اس درود پاک کو چلتے پھرتے پڑھنے سے خاص الخاص برکات ملتی ہیں، اور یہ رزق اور دولت میں برکتوں کا باعث بنتا ہے۔ جان لیجئے کہ جو شخص کم از کم بھی 10 مرتبہ اس درود پاک کو ہر روز پڑھ لیتا ہے تو بس پھر اس شخص کی زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ایسے ایسے معجزات دکھائے گا کہ وہ خود حیران رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں، اس کی دولت میں اتنی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا کہ آس پاس کے لوگ حیران رہ جائیں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی ہر بیماری، ہر مشکلات اور پریشانیوں کو پلک جھپکتے ہی دور کر دے گا۔ جان لیجئے کہ ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درود ابراہیمی پڑھنے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ جو شخص مجھے سلام کرتا ہے میرا سلام اس کے پاس پہنچتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ آپ نے ہر روز فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد 10 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھنے کو بھی اپنا معمول بنا لینا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑا کر اور سچے دل سے دعا مانگنی ہے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ کی قسمت کو بدلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔